السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 167 ایپیسوڈ نمبر 167 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 507، تونگر یا مفلس۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی بڑے مالدار تھے۔ ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے، راستے میں ایک غریب درویش ملا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے درویش، ہم تونگر ہیں، اس کے بلائے ہوئے جا رہے ہیں، مگر تم تو ایک مفلس آدمی ہو، تم طفیلی ہو کر کہاں جاتے ہو؟ اس درویش نے جواب دیا، اے عبداللہ، میزبان جب کریم ہوتا ہے تو طفیلی کی زیادہ خاطر کرتا ہے۔ اگر اس نے تم کو اپنے گھر بلایا ہے تو مجھ کو خود اپنے پاس بلایا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، جانتے ہو خدا نے ہم تونگروں سے قرض لیا ہے۔ درویش نے جواب دیا، مگر یہ بھی تو دیکھیے کہ اس نے اگر تم سے قرض لیا ہے تو لیا کن لوگوں کے واسطے ہے؟ اے عبداللہ، اس نے ہماری ہی واسطے قرض لیا ہے، گویا ہماری خاطر منظور ہے۔ حضرت عبداللہ نے یہ بات سن کر فرمایا، واقعی تم سچ کہتے ہو۔ سبق: غریبوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیا خبر کہ غریب آدمی مقبول حق ہو، نیز تونگری اور مفلسی کوئی قابل اعتبار شے نہیں۔ بقول شاعر، کتنے مفلس ہو گئے کتنے تونگر ہو گئے، کتنے مفلس ہو گئے کتنے تونگر ہو گئے، خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے۔ حکایت نمبر 508، عہد کا پورا کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی ایک دفعہ جہاد کو گئے۔ اس میں آپ ایک کافر سے جنگ کر رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے کافر سے مہلت چاہی کہ نماز ادا کر لوں۔ پھر جب اس کافر کی عبادت کا وقت ہوا تو اس نے بھی آپ سے مہلت چاہی۔ جب وہ بت کی طرف عبادت کے واسطے متوجہ ہوا تو عبداللہ ابن مبارک نے سوچا کہ اب اس پر حملہ کر دوں اور فتح پاؤں۔ چنانچہ آپ نے تلوار کھینچی، اس پر حملہ کرنے کی خاطر اس کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ایک آواز سنی، اے عبداللہ، عہد کو پورا کرو کہ اس سے سوال کیے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی رونے لگے۔ اس کافر نے جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھا کہ تلوار کھینچے ہوئے رو رہے ہیں تو اس نے وجہ پوچھی۔ آپ نے سارا قصہ سنایا تو اس کافر نے ایک چیخ ماری اور کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ ایسے خدا کی نافرمانی کروں جو دشمن کی خاطر اپنے دوست پر عتاب کر رہا ہے۔ پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبق: اسلام میں عہد کی بڑی تاکید ہے۔ مسلمان پوری کوشش کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ حکایت نمبر 509، دشمن کی نکتہ چینی۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے ولی تھے۔ ایک روز مجلس گرم تھی کہ شہر میں گل پڑا کہ کافر آ گئے۔ حضرت شفیق فوراً باہر نکلے اور کفار کو بھگا کر لوٹ آئے۔ ایک مرید نے چند پھول حضرت کے مصلے پر رکھ دیے تھے۔ آپ ان پھولوں کو سونگھنے لگے۔ ایک بدعقیدہ نے دیکھ کر کہا کہ لشکر تو شہر کے دروازے پر آ پہنچا ہے اور مسلمانوں کے امام ابھی تک پھول ہی سونگ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، منافق پھول سونگنا تو دیکھتے ہیں مگر لشکر کو شکست دینا نہیں دیکھتے۔ حکایت نمبر 510، بادشاہ کو نصیحت۔ ایک دن حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی حضرت ہارون رشید کے پاس آئے تو ہارون رشید نے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی سے کہا، جناب، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اے ہارون، اللہ رب العزت نے تجھے صدیق اکبر کی جگہ بٹھایا ہے تو تجھ سے وہ سچائی چاہتا ہے۔ جب فاروق اعظم کی مسند پر بٹھایا ہے تو چاہتا ہے کہ تو حق اور ناحق
سچ اور جھوٹ میں تفریق کرے۔ جب تجھے اس نے عثمان غنی کے مقام پر بٹھایا ہے تو وہ تجھ سے شرم و حیا کا طالب ہے۔ جب اس نے تجھے علی مرتضیٰ کے مقام پر بٹھایا ہے تو وہ تجھ سے عدل و انصاف، علم اور عمل کا خواہاں ہے۔ ہارون رشید نے کہا، کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، خدا کا بنایا ہوا ایک گھر ہے جسے دوزخ کہا جاتا ہے، اس کا خدا نے تجھے دربان بنایا ہے کہ لوگوں کو اس میں داخل ہونے سے تو بچائے۔ اے ہارون رشید، تو دریا ہے اور تمام رعیت نہریں ہیں۔ اگر تو نے صفائی حاصل کی تو سب صفائی کے ساتھ رہیں گے، اور اگر تو نے اپنے اندر کدورت پیدا کر لی تو سب بیکار ہو جائیں گے۔ سبق: بادشاہ اور حاکم کو صداقت، حق و باطن میں تفریق، شرم و غیرت، علم اور عمل سے کام لینا چاہیے۔ اپنی رعیت کے لیے ایک بہترین نمونہ بن کر دکھانا چاہیے۔ حکایت نمبر 511، شرابی کا منہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک شرابی کو دیکھا جو شراب کے نشے میں راستے میں گرا ہوا تھا۔ بے ہوشی کے عالم میں اپنی زبان سے بہت بکواس کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس ٹھہر گئے اور فرمایا، یہ زبان تو ذکر حق کے لیے تھی، اسے کون سی آفت پہنچی کہ یہ ایسے بکواس کر رہی ہے؟ پھر آپ نے پانی منگوایا، اس کا منہ اور اس کی زبان دھونے لگے اور دھو کر آگے تشریف لے گئے۔ شرابی جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے اسے سارا قصہ سنایا۔ شرابی یہ سن کر کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرا منہ اور میری زبان کو دھویا ہے، رونے لگا اور کہنے لگا، الہی، تیرے مقبول بندے کی شرم کھا کر میں سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اپنے مقبول بندے کے طفیل مجھے بخش دے۔ رات کو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے ابراہیم، تو نے اس شرابی کی ہماری خاطر منہ دھویا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھویا ہے۔ سبق: اللہ کے مقبول بندوں کی قربت و معیت انسان کی کایا کو پلٹ دیتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے سب گناہ دھل جاتے ہیں، عاقبت اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر جو لوگ یہ کہیں کہ ان ولیوں کے پاس کیا پڑا ہے، ان کے پاس جانے سے کیا فائدہ، وہ بدنصیب اور بدبخت ہے یا نہیں۔ حکایت نمبر 512، راست گوئی۔ حجاج ابن یوسف نے ایک دفعہ ایک شخص کو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص میں حجاج کو ایک خاص کشش نظر آئی، چنانچہ اپنے مقام پر پہنچ کر حجاج نے حکم دیا کہ اس شخص کو حاضر کیا جائے۔ عمال نے حکم کی تعمیل کی اور اس شخص کو دربار میں بلا لائے۔ وہ شخص کوئی مقبول حق تھا۔ دربار میں پہنچ کر وہ بڑی بے نیازی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حجاج اور اس شخص میں گفتگو ہوئی۔ حجاج نے کہا، تم کون ہو؟ وہ شخص بولا، مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ حجاج نے کہا، میرا مطلب یہ نہیں، بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ شخص بولا، میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ حجاج نے کہا، یمن کا حاکم محمد ابن یوسف میرا بھائی ہے، تم نے اسے کیسا دیکھا؟ وہ شخص بولا، وہ بڑا قداور جسم اور اچھے کپڑے پہننے والا شخص ہے۔ حجاج نے کہا، میرا مطلب یہ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اس کی سیرت کیسی ہے؟ وہ شخص بولا، وہ بڑا ظالم، مخلوق کا فرمانبردار اور خالق کا نافرمان ہے۔ حجاج نے کہا، گستاخ، اتنی بڑی گستاخی! کیا تمہیں علم نہیں کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ میں اس کا بھائی ہوں۔ وہ شخص بولا، کیا تمہیں علم نہیں کہ میرا خدا سے کیا تعلق ہے؟ میں اس کا بندہ ہوں، اس کے گھر کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ حجاج خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ وہ شخص بنا اجازت لیے ہوئے دربار سے چلا گیا۔ سبق: اللہ والے ظالم کے سامنے بھی حق بات کرنے سے نہیں چوکتے، اور اللہ تعالیٰ
ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔